صفحہ نمبر 51 فتح نامہ بکھیری۔ یہ مرزا محمد مقیم کی تصنیف ہے جو سلطان محمد عادل شاہ کا معاصر تھا۔ یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے جس میں سلطان محمد عادل شاہ اور راجہ ایر بھدرا کے مابین 1637 میں ہونے والی جنگ کے حالات نظم کیے گئے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ اس جنگ کا حال جو تاریخوں میں درج ہے اس سے بالکل مختلف ہے جو مثنوی یعنی فتح نامہ بکھیری میں بیان کیا گیا ہے۔ مصنف کو منظر نگاری اور کردار نگاری پر عبور حاصل ہے۔ اس نے فارسی اور عربی الفاظ بکثرت استعمال کر کے قصے میں دلچسپی پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ فتح نامہ بکھیری سے جنگ کا نقشہ دیکھیے۔ نیکل تب یو نواب اپس کوٹ سوں، کیا شیر حملہ بدر کوٹ سوں، جیتے مرد شمشیر زن ساتھ تھے، جو مردی میں یک جیو یک بات تھے، جیتے سات بھانڈے و ہتھ نال تھے، دمادم جو بجلیاں کیرے خیال تھے، تھنگاؤں تیراں چلے چھوٹ یوں، ٹولا جیوں ہوا پر اڑیں ٹوں یوں، اڑیں ٹوٹ یوں، بیک حملہ نواب جو شیر مست، حصار و در و برج قلعہ شکست۔ فارسی آمیز اشعار کا نمونہ دیکھیے۔ بل رزید برقود چوید از رضا، عریضہ لکھا تب دو نرمی رضا، خبر ہائے خرمزا فتح و ظفر۔ صفحہ نمبر 52 سفارش ذرا جی کے گیر و اثر، زلیخاں زا قرما امولک نمد، زنقرا پلنگے چے موزون قد۔ ابراہیم نامہ۔ ابراہیم نامہ عبد الدہلوی کی تصنیف ہے جو ابراہیم عادل شاہ کے درباری شاعروں میں داخل تھا۔ یہ مثنوی ابراہیم عادل شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اس مثنوی کے نفس مضمون کا احاطہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں، ابراہیم نامہ کو مثنوی کی عام ہیت کے مطابق مختلف عنوانات کے تحت تقسیم کیا گیا ہے، جس میں حمد و نعت اور در مدح یاراں، در تعریف گیسوئے دراز کے بعد بادشاہ کی زندگی کے حالات، معمولات، پسند و ناپسند اور دوسری صفات کو موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ اس میں دربار و مجلس، محفل و باغ، ذوق و شہرہ و موسیقی، میزبانی اور تقریبات پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اور ہاتھی، گھوڑے، سلحد، سلحدار، باغ، ہنگام، بہار، شب حسان، مجلس وغیرہ کو بھی موضوع سخن بنایا گیا ہے۔ اس مثنوی میں بادشاہ ایک جامع صفات شخصیت کے طور پر سامنے آتا ہے جو ہر موضوع پر قدرت رکھتا ہے۔ کندن لال کندن ابراہیم نامہ کے مرتبہ اور زبان کے بارے میں لکھتے ہیں، اس مثنوی کا مرتبہ صنف نفس مضمون کی بنا پر ہی بلند و بالا نہیں بلکہ ادبی لحاظ سے بھی بلند مرتبہ ہے۔ مثنوی کی زبان قدر مشکل ہے اور بھاشا سے قریب ہے، جس کی وجہ سے ہندوانہ روایت کی عکاسی اور ہندی صنائع و بدائع بکثرت استعمال ہے۔ بقول ڈاکٹر نذیر احمد، عبدل نے اپنی مثنوی کے ذریعے اس دور کے رسم و رواج، آداب دربار، محفل، عمارات اور زیورات، سیر و شکار وغیرہ موضوعات پر قابل قدر اطلاعات بہم پہنچائی ہیں۔ اس زمانے کی عمارتوں میں 14 سویر ہیں، ان کے زیورات کی خوبی اور اہمیت سمجھنے میں اس مثنوی سے بڑی مدد ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 53 عبدل نے محاورات، ضرب الامثال و تشبیہات وغیرہ سے مثنوی کو پرلطف بنانے کا کام لیا ہے۔ چند تشبیہات ملاحظہ ہوں۔ کوئی دانت کالے وسیں یوں نگار، کمل پھول میں جیوں پجے بھمرہار، کوئی کالے لٹکن سو پھندنے دھرے، کمل پھول پر آ بھنور جیوں تھرے، کوئی مشک ٹیلا پیشانی میں دھر، پڑے چاند بچ جیوں سیاہی نظر۔ عبدل کی منظر نگاری بھی خوب ہے۔ نورس محل کا منظر دیکھیے۔ نورس محل تختے عجب خوشنمائے، فرشتے رہے دیکھ کر بھولائے، کہویں دیکھ کر ایک سوں بات، ازل راس کر بحشت اس دیکھ دہات، دے محل درمیان اپروپ سنگھار، ہر ایک خانب ہر جنس جڑتی نگار۔ ابراہیم نامہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ڈاکٹر جمیل جالبی رقم دراز ہیں۔ ابراہیم نامہ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدل میں نہ صرف شعریت کا رچاؤ ہے بلکہ تخیل سے ایوان شاعری سجانے کی بھی صلاحیت ہے۔ اس نے اپنی تخلیقی قوتوں سے ایک خشک موضوع میں زندگی کا رنگ بھر دیا ہے۔ ساری مثنوی میں ہندوی تلمیحات اور
دیو مالا کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ عربی ایرانی تلمیحات، سنمیات اور اشارت بھی استعمال میں آئے ہیں۔ جزیات نگاری اس مثنوی کی ایک اور اہم خصوصیت ہے۔ صفحہ نمبر 54، فتح نامہ نظام شاہ۔ فتح نامہ نظام شاہ ظفر نامہ شاہ شیخ حسن شوقی کی تصنیف ہے۔ شوقی کا مطلب شاہی، عادل شاہی اور نظام شاہی درباروں سے وابستہ رہا۔ شوقی کا مطلب شاہی، عادل شاہی اور نظام شاہی درباروں سے وابستہ رہا۔ اس مثنوی کو تاریخی اعتبار سے پہلی تاریخی مثنوی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں دریائے کرشنا کے جنوب میں 10 میل کے فاصلے پر مدگل کے مقام پر ہونے والی جنگ، جسے جنگ تالی کوٹ کا نام دیا جاتا ہے، کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جنگ 972 ہجری یعنی 1564 عیسوی میں ہوئی، جسے دکن کی سیاسی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ جنگ دکن کی متحدہ سلطنتوں یعنی نظام شاہی، عادل شاہی، قطب شاہی اور برید شاہی اور وجیہ نگر کے رایج کے مابین ہوئی۔ اول ذکر چاروں مسلمانان سلطنتوں کی افواج نے مل کر راجہ رام راج کو شکست دی۔ راجہ میدان ہی میں مارا گیا۔ اس فتح کو شوقی نے نظام شاہ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ فتح تمام مسلمان حکمرانوں نے مل کر حاصل کی تھی، حسن شوقی نے اپنی مثنوی میں منظر نگاری پر خصوصی توجہ دی ہے۔ اس کا کھینچا ہوا ایک منظر دیکھیے۔ ڈوبے کعبے زریں سو از خواب میں، گئی حور زنگی کرنے خواب میں، حبشتے پھواں چیر سر پر لیا، ترک دیکھ پر نار سر تل کیا، بیٹا ناگ کالا اوڑیا راج ہنس، اوٹھی سیام سندر سو تاراج اونس، پڑیا پھول پر جب بھنور پنکھ پسار، چھیا ترک زنگی کھڑا آشکار۔ نصیر الدین ہاشمی فتح نامہ نظام شاہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 55، یہ مثنوی اس عہد کی شاعری کا اچھا نمونہ ہے۔ زور بیان، واقعہ نگاری، اظہار فی جذبات، تشبیہات و استعارات کی ندرت کے لحاظ سے بہت کم دکنی مثنویات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ یہ مثنوی فنی اور تاریخی اعتبار سے بڑی اہم اور قابل قدر ہے۔ اس میں جنگ کے واقعات و معاملات کی تفصیل مل جاتی ہے، جو دوسرے ذرائع سے نہیں معلوم ہو سکتی۔ علی نامہ، مثنوی علی نامہ محمد نصرتی کی تصنیف ہے۔ نصرتی نے عادل شاہی عہد کے 3 آخری فرمانرواؤں کا زمانہ دیکھا اور طویل عمر پائی تھی۔ یہ ایک تاریخی مثنوی ہے جس میں دکنی سلطنت کی حالت، امراء و وزراء میں اقتدار کی رساکشی، خانہ جنگی اور انتشار کی کیفیت دکھائی گئی ہے۔ شیواجی مرہٹا علی عادل شاہ کی سلطنت پر حملہ کرتا ہے تو بادشاہ اپنے سپہ سالار افضل خان کو مقابلہ کے لیے بھیجتا ہے، جو مارا جاتا ہے۔ پھر سلابت خان کو سپہ سالار بنایا جاتا ہے تو وہ شیواجی سے مل جاتا ہے۔ ناچار بادشاہ اس مہم کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے اور شیواجی کو شکست دیتا ہے۔ اب شیواجی مغلیہ حکومت کے لیے سردرد بن جاتا ہے اور مغل فوج کو کافی نقصان پہنچاتا ہے۔ آخر اورنگزیب اور علی عادل شاہ شیواجی سے نمٹنے کے لیے معاہدہ کرتے ہیں۔ بیجاپوری فوج مغلیہ فوج کی آمد سے پہلے ہی شیواجی کو شکست سے دوچار کر دیتی ہے۔ دوسری طرف مغلیہ فوج شیواجی پر حملہ کرتی ہے تو وہ صلح کی پیشکش کر دیتا ہے، جسے مغل سپہ سالار جے سنگھ قبول کر لیتا ہے۔ اب شیواجی جے سنگھ کو بیجاپور پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ چنانچہ جے سنگھ بیجاپور پر یکے بعد دیگرے 5 حملے کرتا اور ہر بار ناکام ہوتا ہے۔ وہ بیجاپور سے واپس جاتے ہوئے راستے ہی میں مر جاتا ہے۔ اس مثنوی میں شیواجی مرہٹا اور مغلیہ حکومت کے علاوہ علی عادل شاہ ثانی کے بدنور، تورگل اور رائچور کے معرکوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ نصرتی نے اپنی اس مثنوی کو شاہنامہ دکن قرار دیا ہے۔ کہتا ہوں سخن مختصر بے گماں کہ یوں شاہ نامہ دکن کا ہے جان۔ صفحہ نمبر 56، علی نامہ کو ایک معتبر تاریخی دستاویز قرار دیا جاتا ہے۔ بقول مولوی عبدالحق تاریخ سے واقعات کو ملا لیجیے، کہیں فرق نہ پائیے گا، بلکہ بعض باتیں شاید ایسی ملیں گی جن کے بیان سے تاریخ قاصر ہے۔ علی نامہ کی زبان صاف، سادہ، عام فہم، سلیس و رواں ہے۔ اس میں کنایات، تشبیہات، محاورات اور ضرب الامثال کو نہایت
فنکاری سے استعمال کیا گیا ہے۔ مصنف کو واقعات نگاری، منظر نگاری اور کردار نگاری پر عبور حاصل ہے۔ علی نامہ سے جنگ کا ایک منظر دیکھیے۔ کھنا کھن تے کھڑکاں کے یوں شور اٹھیا، جو تن میں پہاڑاں کے ہر لرزہ چھوٹیا، ہوئیاں لہوکیاں چھٹکاں ہوا پر بخار، سے تیغ ابیاں سوں شعلے ہزار، فرنگاں پر لہو کے کھلا لے وسیم، انیاں پر تے دہاراں بنا لے وسیم۔ تاریخ سکندری، یہ مثنوی نصرتی کی تصنیف ہے جو 1554 اشعار پر مشتمل ہے۔ اس میں سلطنت عادل شاہی کے آخری حکمران سلطنت عادل شاہ کی تخت نشینی، سیاسی انتشار، ملکی حالات کے علاوہ 2 دن جاری رہنے والی ایک لڑائی کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ لڑائی شیواجی مراٹھا کے سردار پرتاپ راؤ گوجر اور ریجا پور کے سپہ سالار نواب عبدالکریم بہلول خان کے مابین لڑی گئی۔ نصرتی نے اس معمولی جھڑپ کو گھمسان کی لڑائی ثابت کرنے پر زور دیا ہے۔ اس لڑائی میں شیواجی کے سپہ سالار کو شکست ہوئی۔ تاریخ سکندری پر تبصرہ کرتے ہوئے کندن لال کندل لکھتے ہیں، علی نامہ کی طرح اس میں مارکہ آرائی کو موضوع بنایا گیا ہے، مگر رزمیہ کی وہ شان پیدا نہ ہو سکی جو علی نامہ میں پائی جاتی ہے۔ نہ کلام میں وہ شگفتہ پن ہے، نہ زور بیان۔ پھر بھی اس مثنوی میں کہیں کہیں ایسے اشعار بھی نظر آتے ہیں جنہیں رزمیہ شاعری کا مکمل نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 57۔ علی نامہ کی طرح اس میں مارکہ آرائی کو موضوع بنایا گیا، مگر رزمیہ کی وہ شان پیدا نہ ہو سکی جو علی نامہ میں پائی جاتی ہے۔ نہ کلام میں وہ شگفتہ پن ہے، نہ زور بیان۔ پھر بھی اس مثنوی میں کہیں کہیں ایسے اشعار بھی نظر آتے ہیں، صفحہ نمبر 57، جنہیں رزمیہ شاعری کا مکمل نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ تاریخ سکندری کے یہ اشعار ملاحظہ ہوں جن میں پیاس کی شدت کو مؤثر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ وجودہ میں روحاں ہری چٹپٹی، تندور آسماں تھا زمین تھی بھٹی، لگے جوش کھا سر میں پکنے دماغ، ذرہ جل کے دینے لگی تن پہ داغ، گیا سوک سب امرت کا چشمہ دہن، پڑی جیب بے آب ماہی نمن، ہوا خشک لہو لیا نہ محنت سوں تاب، کھڑک دہن نہ تھا کس بھی جاگے پہ آپ۔ میزبانی نامہ، یہ مثنوی حسن شوقی کی تصنیف ہے جس کا تعلق نظام شاہی دربار سے تھا۔ یہ مثنوی سلطان محمد عادل شاہ کے عہد میں لکھی گئی۔ اس میں عادل شاہ کی تاج جہاں بیگم سے شادی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بادشاہ کے وزیر اعظم مصطفیٰ کی صاحبزادی تھی۔ یہ مثنوی اپنے عہد کی سماجی اور تہذیبی زندگی کی آئینہ دار ہے۔ شوقی نے شادی کی تقریبات کی نہایت خوبصورت منظر کشی کی ہے اور دلہا دلہن کے حسن و جمال کی خوبصورت تصویر کھینچی ہے۔ اس نے تشبیہات اور ارشادات، کنایات کے استعمال پر اپنی شاعری میں حسن پیدا کیا ہے۔ شوقی بادشاہ کی سواری کا منظر دکھاتے ہوئے لکھتا ہے، صدا وار پہ تجا منگل گڑگڑیں، منگل گڑگڑیں جیوں بدل گڑگڑیں، ہتھی مست پر پلی بان مست ہے۔ صفحہ نمبر 58۔ زبردست پر کیا زبردست ہے، صدا وار پہ تجا تبل باجتے ہور مندل کاجتے، بہت وسیع سے شے کی گہر کاج ہے، شہر گشت کی رات سو آج ہے۔ عادل شاہی دور کی مذہبی مثنویاں۔ عادل شاہی دور میں بہت سی مذہبی مثنویاں لکھی گئیں۔ اگر مثنوی کی تعریف میں سے کسی داستان کے موجودگی کو خارج کر دیا جائے اور اسے ایک نظم قرار دیا جائے تو ہمارے سامنے سب سے پہلے برہان الدین جانم کا نام آتا ہے، جو بیجاپور کی مخصوص ادبی روایت تصوف کے نمائندہ شاعر ہیں۔ انہوں نے مذہب و تصوف کے موضوع پر مثنوی و نظم کی صورت میں بہت کچھ لکھا، مثلاً حجت البقاء، ارشاد نامہ، وصیت الہادی، بشارت الذکر، منفیت الایمان وغیرہ۔ منفیت الایمان سے ان کے اشعار کا نمونہ دیکھیے، جن جن جانبا جیسا کوئے، بھلتس بدھوں سمجھا ہوئے، یوں سب ملحد قوم بچار، ایمان نہ ہیں ان کے ٹھار، ایک تل تھا پیسی ان کے پاس، ان کو دیکھت جانا تھاس، ان خوب بوجھیں اپنا رب، جس تھی رچنگ عالم سب۔ سندھی کا قصہ بے نظر ایک مذہبی مثنوی ہے جس میں حضرت تمیم انصاری جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کے عجیب و غریب واقعات کو نظم کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 59۔
اس میں مافوق اور فطر واقعات کو مذہبی حوالے سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ داستان قصہ در قصہ کے انداز میں لکھی گئی۔ اس کے کرداروں میں تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خضرت علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام اور دجال شامل ہیں۔ اس مثنوی کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ استعجاب ڈرامائی انداز میں اور ناقابل یقین بنا کر فطری طریقے سے پیش کرنا اس مثنوی کی وہ خوبیاں ہیں جو ہمیں اس دور کی دوسری مثنوی میں نہیں ملتی۔ زور بیان کے اعتبار سے بھی یہ مثنوی اس دور میں ممتاز حیثیت کی مالک ہے۔ پوری مثنوی کے مزاج پر، اس کے اسلوب و آہنگ پر، ذخیرہ الفاظ و ترقی پر فارسی اسلوب کا اثر غالب ہے۔ صفحہ نمبر 59 جاری ہے۔ عادل شاہی عہد کی مذہبی مثنویوں میں خاورنامہ کی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ کمال خان رستمی کی تالیف ہے جو فارسی سے دکنی میں منظوم کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ملک کے خطبچہ سلطان نے کہا کہ جو کوئی خاورنامہ کا ترجمہ کرے گا اسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور اپنے زمانے کے شعراء میں ممتاز و سرفراز سمجھا جائے گا۔ اس پر کمال خان رستمی نے خاورنامہ کا ترجمہ کرنے کا بیڑا اٹھایا اور 1.5 سال کے عرصے میں اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ خاورنامہ فارسی کی ایک طویل مثنوی ہے جو حسام الدین کی تصنیف ہے۔ رستمی نے اس کا ترجمہ 24,000 اشعار میں کیا۔ دکنی ترجمہ حیثیت مجموعی فارسی متن کے مطابق ہے، لیکن کہیں کہیں فارسی اشعار کو ترک کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک فرضی داستان ہے جو مزاج کے اعتبار سے داستان امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مماثلت رکھتی ہے۔ اس داستان کے مرکزی کردار حضرت علی ہیں۔ اس مثنوی میں بیان کیے گئے حالات و واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر جمیل جالبی خاورنامہ کے نفس مضمون کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، خاورنامہ میں مہر کارائیاں اور بہادری و شجاعت کے کارنامے ہیں۔ کفار کی فوجوں سے مسلمانوں کی جنگیں ہیں جن میں بالآخر مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں، جہاں جادوگر بھی ہیں اور سائر و عیار بھی۔ صفحہ نمبر 60۔ حیرت انگیز واقعات بھی ہیں اور عجیب و غریب قصے بھی۔ قدم قدم پر مشکلات و دشواریوں کا بیان بھی ہے، لیکن ہمت و استقلال، بہادری، مردانگی، اسلامی جوش و عقیدے سے آخرکار مسلمان ان سب پر غالب آ جاتے ہیں اور کافروں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کر لیتے ہیں۔ خاورنامہ اردو ادب کا ایک شاہکار ہے جس میں فارسی کی سادہ پرقار زبان کا روزمرہ اور عام بول چال کی زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی خاورنامہ میں داستان کی ترتیب و تسلسل میں توازن بھی ہے اور ساتھ ساتھ دلچسپی اور رنگینی بھی موجود ہے۔ مصنف و مترجم دونوں نے شعوری طور پر اس دلچسپی کو برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی نے اس ترجمہ کو اردو کی خوش قسمتی قرار دیا ہے۔ نمونہ کے طور پر یہ شعر سنیے جس میں حضرت علی دشمن کو للکارتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ میں او ہوں جو کھینچتا ہوں جب ذوالفقار، لہو ساتھ بھرتا ہوں سب دشت و غبار۔ میں او ہوں میں جگڑے میں جنگی پلنگ، منجے دیکھ کر ہارتا او بھی جنگ۔ میں او ہوں جو اندر صف کارزار، کاٹیا ہوں بھی میں سینہ و ذوالخمار۔ میں او ہوں جب ہاتھ لیتا ہوں تیغ، اچاتا ہوں آتش زر و دریا و میغ۔ شیخ غلام محمد اول متوفی 1657 عیسوی نے مذہب و تصوف کے موضوعات پر مثنویہ لکھی، مثلاً چہارم شہادت، شرع تمہید، ہمدانی، کشف الاوتار اور کشف وجود وغیرہ۔ شاہ امین الدین اعلیٰ متوفی 1675 عیسوی، انہوں نے بھی مذہب و تصوف کے موضوع پر نظمیں اور مثنویہ لکھی، مثلاً گفتار امین اعلیٰ، رموز السالکین اور الاسرار وغیرہ۔ صفحہ نمبر 61۔ سید میاں خان ہاشمی متوفی 1697 عیسوی نے علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں معراج نامہ تصنیف کیا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو نہایت عقیدت مندی سے بیان کیا گیا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، معراج نامہ میں ہاشمی نے اس واقعے کی جزیات کو تفصیل سے بیان کیا ہے اور قدم قدم پر سفر کی ساری تفصیلات اس طور بیان کی ہیں کہ معراج کا واقعہ نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ عبد المومن پیدائش 1640 عیسوی، انہوں نے ایک عشق نامہ تصنیف کیا ہے جسے اسرار عشق کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس مثنوی میں مہدی موعود کی مدح و ستائش، حالات زندگی اور عقائد و کرامات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ مثنوی 24 مقالوں پر مشتمل ہے، سب وزن اور بحر میں نظم کیے گئے ہیں۔ ان کی زبان اور بیان پر دکنی رنگ غالب ہے۔
محمد امین اجاغی نے نجات نامہ کے نام سے ایک مذہبی مثنوی تصنیف کی۔ اجاغی علی عادل شاہ ثانی کا معاصر تھا۔ اس مثنوی میں پند و نسائی کو موضوع بنایا گیا ہے اور بادشاہ کو نیکی، شرافت، رحمدلی اور انسانیت کا درس دیا گیا ہے۔ یہ مثنوی اباغی نے عادل شاہ ثانی جو عیش و عشرت کا دلدادہ تھا کی اصلاح کے لیے لکھی اور اس کی خدمت میں پیش کی۔ نصیحت کا انداز یہ ہے کہ اسے براہ راست برا نہیں کہا گیا، بلکہ کہا ہے کہ وہ ایک دیندار بادشاہ ہے اور سنت کو فرض سمجھ کر ادا کر رہا ہے۔ اجاغی کی یہ شعر سنیے جو ناسیانہ انداز لیے ہوئے ہیں۔ عبادت کرو اور عبادت کرو، اجل دور نہیں ذکر طاعت کرو، اجل دور نہیں ذکر طاعت کرو، اگر بادشاہ ہے اگر ہے فقیر، دو تو بھی اجل کے بندیا میں اسیر، دو تو بھی اجل کے دندیا میں اسیر۔ اباغی کی مثنوی نجات نامہ کے اسلوب کے بارے میں ڈاکٹر جمیل جالبی لکھتے ہیں، اس نظم کی زبان صاف رواں اور بیجا پوری اسلوب بڑی حد تک الگ ہے۔ اس میں ایک ایسے بہاؤ، لوچ، مٹھاس اور ترنگ کا احساس ہوتا ہے جیسے علی صبح تمام نیند میں ہوں، کوئی فقیر ناسیانہ کلام میں ترنم کے ساتھ پڑھتا ہمارے دروازے کے سامنے سے گزر جائے۔ عادل شاہی عہد کی مثنویوں کا جائزہ۔ عادل شاہی دور حکومت میں مثنوی کی صنف نے دوسری تمام شرعی اصناف کی نسبت زیادہ ترقی کی۔ اس عہد میں لکھی جانے والی مثنویوں کی فہرست کافی طویل ہے۔ ان مثنویوں میں سے بعض مثنویاں فارسی سے ترجمہ کی گئیں، بعض کا لفظی ترجمہ اور بعض کا آزاد ترجمہ ہوا۔ جن مثنویوں میں مافوق الفطر قسم کی داستانیں بیان کی گئی ہیں ان کا مواد زیادہ تر فارسی ادب سے لیا گیا ہے۔ بعض مثنویوں پر فارسی زبان اور شعر و ادب کا گہرا پرتو ہے۔ شعراء نے فارسی زبان کے الفاظ و تراکیب کے علاوہ فارسی کے خیالات و تشبیہات وغیرہ کو بھی اپنی مثنویوں میں استعمال کیا ہے۔ عادل شاہی دور کی تمام مثنویوں کا عروضی نظام وہی ہے جو فارسی میں مستعمل رہا ہے۔ بقول ڈاکٹر جمیل جالبی، عادل شاہی دور میں جگت گرو کے زمانے تک ہندوی اذان اوزان کا استعمال زیادہ رہتا ہے، لیکن عبدالک ابراہیم نامہ 1603 عیسوی سے لے کر پھر پورے دور میں فارسی اوزان بہور پر چھا جاتے ہیں۔ عادل شاہی عہد میں زیادہ تر عشقیہ، رزمیہ، معاشرتی اور مذہبی قسم کی مثنویاں لکھی گئیں۔ عشقیہ مثنوی کو اس دور میں عروج حاصل ہوا اور یہ کافی حد تک مقبول بھی ہوئی۔ اس قسم کی مثنویوں میں عشقیہ قصے بیان کیے گئے ہیں۔ لیلا مجنوں اور یوسف زلیخا کے قصے اسلامی روایات سے ماخوذ ہیں۔ بہرام و حسن نواز گلشن عشق اور جنت شنگارو نامی مثنویاں فارسی ادب سے ماخوذ ہیں۔ گلشن عشق اور چندر بدن ماہیار خالص ہندوی قصے ہیں۔ جن شاعروں نے رزمیہ مثنویاں لکھی ان میں زیادہ تر شعراء عادل شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ یہ رزم نامے تاریخ کے زمن میں کافی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان میں بعض واقعات ایسے بھی ملتے ہیں جو تواریخ میں مرقوم نہیں۔ رزم ناموں میں فتح نامہ بکھیری، علی نامہ اور فتح نامہ نظام شاہ قابل ذکر ہیں۔ عادل شاہی عہد کی مثنویوں کے مطالعے سے اس عہد کی تہذیب و معاشرت کھل کر سامنے آتی ہے۔ صفحہ نمبر 63۔ اس میں عام لوگوں کے رہن سہن، امراء کے طرز زندگی، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات پر ادا کی جانے والے رسوم و رواج کی بھرپور عکاسی کی گئی ہے۔ ان مثنویوں کے مطالعے سے اس عہد کی زبان، روزمرہ محاورات اور بول چال کا تعین کرنے میں مدد ملتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اردو زبان نے کس طرح عہد بعہد ترقی کی۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز
نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 64، ادوار، دبستان دہلی۔ دبستان کیا ہے؟ دبستان دہلی کا پس منظر، دبستان دہلی کے ادوار۔ پہلا دور 1729 سے 1803 تک، دوسرا دور 1803 سے 1857 تک۔ دبستان دہلی کی شاعری کی خصوصیات: پہلا دور تصوف، عشق، تصور، عشق مجازی، تہذیب، انسانی عظمت۔ دوسرا دور عشق تصوف، انسانی عظمت، غم، تہذیب۔ مجموعی خصوصیات: داخلیت، رمز و اشاریت، واقعیت و صداقت، فصاحت و سلاست، اختصار، انفرادیت۔ مجموعی جائزہ۔ صفحہ نمبر 65، دبستان کی تعریف۔ دبستان فارسی زبان کا لفظ ہے، انگریزی میں اس کے لیے اسکول آف تھاٹ استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم دبستان کی ادبی تعریف کریں تو یہ تعریف کچھ یوں ہوگی: جب ایک مخصوص دور کے تعلق رکھنے والے شعراء یا نثر نگار اپنے دور کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی رجحانات اور رویوں سے لاشعوری طور پر متاثر ہو کر ان حالات، رویوں اور رجحانات کے حوالے سے شاعری یا نثر تخلیق کرتے ہیں تو دبستان وجود میں آتا ہے، یا مخصوص رنگ و ادب تخلیق کرتے ہیں تو ادب کو دبستان سے وابستہ قرار دیتے ہیں۔ اردو کے دو اہم دبستان ہیں: دبستان لکھنؤ، دبستان دہلی۔ مضامین، اسلوب اور زبان سے ہم مختلف دبستانوں میں فرق کر سکتے ہیں۔ دبستان دہلی کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے ہم دبستان دہلی کے پس منظر پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دبستان دہلی کا پس منظر: ادب اور زندگی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے، چونکہ بیرونی اثرات و ادب پر گہرے اثرات ڈالتی ہے۔ اس طرح کا حال دہلی کے دبستان کا بھی ہے۔ انگریز عالمگیر 1707 میں وفات پا گئے، اورنگزیب عالمگیر 1707 میں وفات پا گئے تو اسی سال سے مغل دور سلطنت کے زوال کے دن شروع ہو گئے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اس کا بیٹا معظم تخت نشین ہوا۔ اس کے بعد منظم کے بھائی معز الدین نے اپنے بھائی کو شکست دے کر حکومت بنا لی۔ معظم شاہ کا بیٹا اور معز الدین کا بھتیجا فرح سیر نے 1712 میں سید برادران کی مدد سے حکومت حاصل کی، لیکن سید برادران نے فرح سیر کو بیل ٹکانے لگا دیا۔ اس طرح 1707 سے لے کر 1719 تک دہلی کے تخت پر بادشاہ کی تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ یہ سلسلہ اس وقت بند ہوا جب روشن اختر یعنی محمد شاہ رنگیلا نے 1719 میں تخت سنبھالا۔ محمد شاہ رنگیلا کی عیاشی کے دور میں نادر شاہ درانی نے 1729 میں ایران سے دہلی پر حملہ کیا اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ صفحہ نمبر 66۔ پھر 1742 میں احمد شاہ ابدالی نے حملہ کیا۔ دوسری طرف مرہٹے جاٹ آئے، دہلی پر حملہ آور ہوئے اور قتل و غارت کرتے رہے۔ پانی پت کی تیسری جنگ نے ہندوستان کو بھی کمزور کر دیا۔ 1788 میں علامہ قادر روہیلہ نے اپنے فتنہ ساز فوج کے ہمراہ لال قلعہ میں داخل ہوئے اور بادشاہوں کی آنکھیں نکال دیں۔ میر نے کیا خوب کہا ہے: شہاں کے کجل جواہر تھی خاک پا جن کی، انہی کی آنکھوں میں پھرتی سلائیاں دیکھیں۔ اس دور کے بادشاہ بدلے اور مغل سلطنت محدود ہوتے ہوئے صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئے، اور آخری تاجدار بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے رنگون بھیج دیا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوچہ یار میں۔
یہ تھی دلی کی مختصر تاریخ جس میں ہماری اردو شاعری پروان چڑھی۔ یہ ایک ایسا پرشوق دور تھا جس میں ہر طرف بد نظمی، انتشار اور پستی کا دورہ تھا۔ ان حالات کی روشنی سے ہم آسانی سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان حالات میں جو معاشرہ دہلی میں بن گیا وہ غم کو درکار معاشرہ بن گیا۔ ایسے حالات میں انسان اکثر باطن میں پناہ لیتا ہے اور ان کا اثر شاعروں پر پڑتا ہے، کیونکہ شاعروں کا طبقہ ایک حساس طبقہ ہوتا ہے۔ ان حالات نے جب جس قسم کی شاعری کو جنم دیا اسے دبستان دہلی کا نام دیتے ہیں۔ اس حالات کی وجہ سے جس قسم کی شاعری پروان چڑھی اس کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے ہم دبستان دہلی اور ادوار پر مختصر بحث کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نور الحسن ہاشمی نے اپنی کتاب دہلی کا دبستان شاعری میں دہلی دبستان شاعری کو 7 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دور ولی سے پہلے کی شاعری، نمبر 2 ایام گوئی، نمبر 3 دور اصلاح و میر و سودا کا دور، نمبر 4 مصفی اور جرأت کا دور، نمبر 5 غالب اور ذوق اور ظفر کا دور، نمبر 6 حالی اور داغ کا دور، نمبر 7 شاگردران داغ کا دور۔ لیکن خواجہ زکریا کے نزدیک یہ ترتیب منقطی اور دوری لحاظ سے غلط ہے۔ یہ دہلی کے حوالے سے تو ہو سکتی ہے لیکن دبستان دہلی کے حوالے سے نہیں ہو سکتی، اور ان ادوار کو ہم صرف حقیقتاً 2 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ میر و سودا کا زمانہ، غالب اور مومن کا زمانہ ایک تیسرا دور بھی بنتا ہے، داغ و حالی کا دور، لیکن صرف زبان کے حوالے سے۔ پہلا دور نادر شاہ افشار کے حملوں کے بعد تازہ گوئی کی تحریر سے شروع ہوا۔ 1729 میں نادر شاہ افشار نے دہلی پر حملہ کیا اور یہ 1803 تک جاتا ہے۔ یہ دور افراتفری کا دور تھا۔ ولی دہلی کا معاشرہ ایک غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر شخص مال و دولت بچانے میں تھا اور ہر طرف غم و درد کی فضا تھی۔ اس نے ایک ایسا معاشرے کو جنم دیا جس میں داخلیت کی فضا تھی۔ پہلے دور میں قصیدہ، مثنوی، قطعات اور رباعیاں لکھی گئیں اور اسی دور میں شعر آشوب بھی لکھی گئی، مگر جو اصناف اس دور کی صحیح عکاسی کرتی ہے وہ ہجویات، شعر آشوب و الصوحات اور غزل ہیں۔ اس میں داخلیت موجود ہے۔ ان سب اصناف میں جو صنف بازی لے گئی وہ غزل ہے، جو کہ داخلی کیفیت کی صحیح ترجمان ہم بن کر ہمارے سامنے آئی۔ اس دور کے بڑے شعراء مرزا مظہر جانا، شاہ خانم، چاندپوری، میر درد سودا وغیرہ ہیں۔ ہم اس پہلے دور کی خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ تصور عشق۔ اس دور کے مجازی عشق پر تصوف کا رنگ چڑھا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور یوں کہ عشق بڑا سچا، تقدس سے لبریز اور باحیا دکھائی دیتا ہے۔ اس دور کے شاعروں کے کچھ اشعار نمونے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان دور میں شاعری کس نوعیت کی تھی؟ خدا کے واسطے ان کو نہ ٹوکو، یہی ایک شہر میں قاتل رہا ہے۔ صفحہ نمبر 68۔ جی کی جی میں رہی بات نہ ہونے پائی، ایک بھی اس سے ملاقات نہ ہونے پائی۔ تصوف یعنی عشق حقیقی۔ اس دور کا ایک اہم موضوع عشق حقیقی تھا۔ ہر شاعر کے ہاں تصوف کے باب میں اشعار ملتے ہیں۔ تصوف ایک ایسا نظام فکر ہے جس میں خدا کے وجود، انسان کے وجود اور کائنات کی شرکت پر بحث کی جاتی ہے۔ تصوف نے دبستان دہلی کو بہت گہرا اثر اور وسیع نظر کر دیا اور وجود کو ایک خیالی تصور بخشا ہے۔ تجھی کو جو یاراں جلوہ فرو نہ دیکھا، تجھی کو جو یاراں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ سرسری تم جہاں سے گزرے ورنہ ہر جا جہاں دیگر تھا۔ عشق مجازی۔ عشق کا دوسرا انداز دہلی میں مقبول ہوا۔ اس میں عشق حقیقی کے ساتھ عشق مجازی کے جذبات بھی شامل ہو گئے۔ دہلی کے تقریباً تمام شعراء نے عشق مجازی کے اظہار کے لیے خوبصورت زبان و بیان استعمال کیا۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر باز آ جا، ناداں پھر سے وہ جی سے پہلایا نہ جائے۔ بسا ہے کون تیرے دل میں گلبداں اے درد، کہ بو گلاب کی آئی تیرے پسینے سے۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ تہذیب۔ صفحہ نمبر 69۔ سنجیدہ شاعری میں ایک تہذیبی سطح برقرار رہتی ہے۔ اس زمانے کا سب سے بڑا المیہ تہذیب کا تھا۔ انتشار کا دور۔ میر و غالب کے بہت اشعار
میں شعر آشوب کی تاثیر ہے، لیکن شاعر نے تہذیب کا دامن تھام کر اشعار کہے۔ میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھ سے تھام یہ دستار، اور دنیا کی بے ثباتی کا ذکر ملتا ہے۔ کہا میں نے کتنا ہے پاگل کاسبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ نہ گل کو ثبات نہ ہم کو اعتبار، کس بات پر چمن ہو رنگ و بو کریں۔ دلی کے جتنے موضوعات ہیں وہ سارے ایک تہذیب یافتہ معاشرے سے تھے، چاہے وہ عشق یا تصوف یا تصور غم ہو، یا سارے عنصر پھر تہذیب میں جا کر جمع ہوئے۔ اس طرح اس دور کی جو زبان و اسلوب ہے وہ بھی اپنی تہذیب کی عکاسی کرتی ہے۔ انسانی عظمت، دہلی میں جو معاشرہ بن گیا تھا اس میں انسان کا قدر کم ہو رہا تھا، انسان مسلسل قتل ہو رہا تھا۔ ایسے دور میں دلی کے شاعروں نے انسان کی عظمت کو بیان کیا اور اشعار ملاحظہ ہوں۔ صفحہ نمبر 70۔ باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں پہنچے کہ فرشتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ آدمی سے ملک کو کیا نسبت، شان عرفہ ہے میر انساں کا۔ دوسرا دور 1803 سے 1857 تک کا ہے۔ 1803 میں برطانوی افواج دہلی میں داخل ہوئے اور نیا دورہ شروع ہوا۔ برطانوی افواج داخل ہونے سے انتشار کا زمانہ ختم ہوا اور ایک مستحکم حکومت بنی، تھوڑا سا امن آیا۔ پہلا دور انتشار کا دور تھا اور دوسرا دور سکھ کا سانس لینا تھا۔ ہم دونوں ادوار اسلوب اور موضوعات کے فرق کی وجہ سے پہچانتے ہیں۔ اس دور کے بڑے شعراء غالب، مومن، ذوق، بہادر شاہ ظفر اور داغ وغیرہ ہیں۔ ذیل میں اہم دوسرے دور کی چند اہم خصوصیات بیان کرتے ہیں۔ فارسی کا اثر۔ اس دور میں انگریزوں کی علمبرداری کی وجہ سے حالات تھوڑے پرامن تھے اور یوں فارسی کا اثر شاعری اور اسلوب پر بھی پڑا۔ غم کی شدت کم ہو گئی اور فکر و فلسفہ کی شوخی قائم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران سے جو شعراء آتے تھے ان میں سے اکثر یہاں ہی رہ جاتے تھے، چنانچہ خسرو، حسن، عرفی، نظیری، طالب صاحب اور بیدل وغیرہ مختلف ادوار میں یہاں رہے۔ نیز یہاں کے شعراء اردو اور فارسی زبانوں میں دسترس رکھتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی اسالیب و موضوعات وغیرہ دلی کے دبستان شاعری میں شامل ہو گئے۔ اس طرح دبستان دلی کی شاعری میں فارسیت کا غلبہ ہو گیا۔ بوئے گلے نالا و دل و چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ عشق۔ اس دور میں عشق کے باب میں اتنی شدت پائی جاتی جو پہلے دور میں تھی۔ اس کی نمایاں مثال غالب کی غزل ہے۔ مرزا غالب نے اردو کو سوچنا سکھایا۔ اس دور میں سکون تھا لیکن اندرونی سطح پر بے چینی پائی جاتی تھی۔ عشق کے متعلق اس کے 2 اشعار ملاحظہ ہوں۔ کام اس سے آ پڑا کہ جس کا جہاں میں لے دے نہ کوئی نام، ستمگر کہے بغیر۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ چشم قاتل میری دشمن تھی ہمیشہ لیکن جیسے ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ تصوف۔ اس دور میں عشق کے علاوہ تصوف کا موضوع بھی ہے مگر کم ہو چکا ہے۔ اس دور کا سب سے بڑا شاعر غالب ہے۔ غالب کے ہاں تصوف ایک فلسفہ ہے جبکہ شعراء اس کو جذبہ کہتے ہیں۔ غالب کے ہاں پوری زندگی اور کائنات کا فلسفہ، اس میں خدا کے ساتھ کائنات، انسان اور ان کے درمیان رشتوں پر بھی بحث کرتے نظر آتے ہیں۔ اشعار ملاحظہ ہوں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پہرن ہر پے کرے تصویر کا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ صفحہ نمبر 72۔ ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا۔ انسانی عظمت۔ دبستان دہلی کے دوسرے دور میں انسان کے حوالے سے بھی بہت اہم سوالات اٹھائے گئے ہیں، بلکہ شاعری میں ایک نئے انسان کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف محبت، روح کی پاکیزگی نہیں بلکہ یہاں انسان روح سے جسم کا سفر طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ غالب نے انسان کی عظمت کے جو گیت گائے ہیں وہ انسان کا جو تصور پیش کیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ بسا کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند،
گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں۔ نمبر 5، دوسرے دور میں غم کے زاویے بدل گئے، افراتفری اور انتشار نہیں، اس دور میں زوال غم کی کیفیت کا نام تھا، جس کو ہم ماضی پرستی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ دوسرے دور کی نمایاں ہے۔ وہ فراق اور وہ وصل کہاں، وہ شب و روز، وہ ماہ و سال کہاں، روز معمور رہ دنیا میں خرابی ہے ظفر، ایسی بستی سے تو ویرانہ بنایا ہوتا۔ تہذیب، دبستان دہلی کا دوسرا دور تہذیب کا نقش ضرور رکھتا ہے، مگر تھوڑی تبدیلی نظر آئی، خاص کر زبان کے حوالے سے بھی تبدیلی نظر آئی۔ دوسرے دور زبانوں میں فارسی کے اثرات غالب نظر آنے لگے اور مشکل پسند آئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ دوسرے دور میں زبان صاف ہو گئی اور الفاظ جو میر کے ہاں مستعمل تھے اب متروک ہو گئے۔ داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی ایک شمع رہ گئی ہے، سو وہ بھی خاموش ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 73۔ یہاں تک تو ہم نے پہلے دور اور دوسرے دور میں جو تبدیلیاں تھیں وہ مختصر طور پر بیان کی۔ اب کچھ ایسے حوالے دیے ہیں جو مجموعی طور پر دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔ حزن و یاس، دبستان دہلی کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت رنج و الم یعنی حزن و یاس کا بیان ہے۔ دبستان دہلی کی شاعری کا اکثر بحیثیت مجموعہ جائزہ لیا جائے تو احساس ہوتا ہے کہ دبستان دہلی کی شاعری میں یاس و ناامیدی کے جذبات بکثرت موجود ہیں۔ شاعر خواہ کسی موضوع پر بات کرے، رنج و الم کا ذکر ضرور آ جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس سارے دور میں کسی کو اطمینان و سکون نصیب نہ تھا، خاندان میں تباہی و بربادی پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ فناہ کا احساس بہت تیز ہے۔ اس کے ساتھ اجڑے ہوئے شہر لٹے، ویرانیاں گزرگاہیں جا بجا موجود تھیں، چنانچہ حزن و یاس کے اشعار ملاحظہ ہوں۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا۔ اس گلشن ہستی میں عجب دید ہے، لیکن جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھ چاہیے۔ اس حزن و یاس کی فضا کے بارے میں نیاز فتح پوری لکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ دہلی کی شاعری ایک سر جذبہ کی زبان گفتگو ہے، اور جذبات میں بھی وہی جن کا تعلق زیادہ تر ناکامی سے ہوتا ہے۔ داخلیت دہلی کے ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے، لیکن یہ نہ سمجھ لیں کہ شعرائے دہلی کے پاس خارجیت بالکل نہیں، خارجیت بھی ہے، لیکن داخلیت کے وارداتی قلبی عشق و محبت کے مضامین شعرائے دہلی نے نہایت اسلوبی سے بیان کیے ہیں۔ صفحہ نمبر 74۔ رزمیت اور اشاریت، دبستان دہلی کی خصوصیات رزمیت اور اشاریت ہے۔ تصوف کی بدولت اردو شاعری میں جو رزمیت اور اشاریت آئی ہے، اس سے شعراء نے بہت فائدہ اٹھایا اور چند لفظوں میں معنی کی دنیا آباد کی۔ ساقی ہے ایک تبسم گل فرصت بہار، ظالم بھرے ہیں جام تو جلدی سے بھر کہیں، وہ بادۂ شبانہ کی سرمستیاں کہاں، اٹھیے بس اب کہ لذت خواب سحر گئی۔ بقول نور الحسن ہاشمی، دہلی میں تصوف کی تعلیم اور درویشی کی روایات نے خیالات اور بلندی اور گہرائی پیدا کی ہے، اور اسلوب میں بھی متانت و سنجیدگی کو برقرار رکھا ہے۔ دبستان دہلی نے ایام گوئی کے رواج کو ترک کر کے تشبیہ اور استعارات سے کام لیا ہے۔ واقفیت و صداقت، دبستان دہلی کی خصوصیت واقفیت و صداقت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شعراء کہ یہاں مبالغہ وغیرہ کم ہے، ان شعراء نے مبالغہ سے زیادہ کام نہیں لیا، اگرچہ مبالغہ کا استعمال شاعری کے برابر نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی چیز کا استعمال حد سے تجاوز کر لیا جائے تو اسے مناسب و موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ اس طرح زیادہ مبالغہ شاعری کو مضحکہ بنا دیتا ہے۔ شعرائے دہلی کے یہاں اعتدال پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ صداقت کے اظہار کے لیے پرتکلف زبان کو بھی موزوں نہیں سمجھا جاتا۔ ہر گھڑی کان میں وہ کہتا ہے، کوئی اس بات سے آگاہ نہ ہو، اس سادگی پر کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ فصاحت و سلاست کی سادگی،
شعراء دہلی کے یہاں زبان میں سادگی، صفائی اور شائستگی پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ان شعراء نے سنتوں کا استعمال کیا ہے لیکن وہ سنت برائے سنت کے لیے نہیں ہے، ان کے بجائے شعراء نے معنوی حسن کی طرف توجہ دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں تشبیہ اور استعارات کا کام ان کا استعمال حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھتا۔ میر نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی، تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا۔ یہ تھا صفحہ نمبر 75۔ صفحہ نمبر 76 اختصار۔ شعراء دہلی کے کلام میں جہاں زبان میں سلاست روانی کا عنصر نمایاں ہے وہاں اختصار بھی ہے۔ اس دور میں دوسری صنف کے مقابلے میں غزل سب سے زیادہ نمایاں اور غزل کی شاعری اختصار کی مقاضی ہوتی ہے۔ اس میں نظم کی طرح تفصیل نہیں ہوتی بلکہ اشاروں میں بات کی جاتی ہے۔ شاہد ہی اسی کا نام محبت ہے شیفتہ، ایک آگ سی لگی ہے سینے کے اندر، دل مجھے اس گلی میں لے جا اور بھی خاک میں ملا لایا، لے جا کر اور بھی خاک میں ملا لایا، ہم بھی تسلیم کی خود ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی صحیح غالب۔ انفرادیت۔ دہلی کے شعراء نے غزلوں میں انفرادی شخصیت کے نقوش کو اجاگر کیا ہے اور ایک نئے اسلوب کو سامنے رکھ دیا۔ یہی نئی آواز، نیا انداز انفرادیت کی پہچان ہے۔ مثلاً ٹک میرے جگر سست ساختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا، غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش اشک سے بیٹھے ہیں تہیہ طوفاں کیے ہوئے۔ مجموعی جائزہ۔ دبستان دہلی کی تاریخ میں برصغیر میں خانہ جنگی ہوئی اور اقتصادی حوالے سے بھی کافی کمزور ہوئے۔ اس پرآشوب دور میں بھی شعراء نے یاس و ہرما کے ساتھ ساتھ حسن و عشق کے ترانے بھی گائے جا رہے تھے۔ انہوں نے غزل کے دامن کو وسعت دی اور کچھ حوالے ایسے پیدا کیے جسے دبستان دہلی کی الگ پہچان بن گئی۔ دہلویت کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر ابوالحسن ہاشمی لکھتے ہیں، دہلویت کا ایک خاص ابتدا یعنی ذہنی یا مزاجی شاعری کا نام ہے، جس کا اظہار مخصوص تمدن و شہری اثرات سے وجہ سے ہوا۔ دہلی کا شاعر غم روزگار کا ستایا ہوا، غم عشق کا مارا ہوا، اسی لیے اس کے کلام میں دونوں کسک اور جھٹک پائی جاتی ہے۔ سیاسی حالات سے اسے قنوتی بنایا، تصوف نے اس میں روحانیت پیدا کی اور اس کے ساتھ ایک اصلاحی نصب العین اور تصور اطاعت کیا، اسی نے اس کی آنکھیں اندر کی طرف کھولیں۔ صفحہ نمبر 78 ادوار دبستان لکھنؤ۔ پس منظر لکھنویت۔ ادوار دبستان لکھنؤ کی شاعری کی خصوصیات: خارجیت، زناپن، ریختی، رعایت لفظی، قافیہ پیمائی، معاملہ بندی، تشبیہات اور استعارات، محاورات، نازک خیالی، فارسی اور عربی کی ترکیب، تغزل، اخلاقی مضامین، طویل غزلیں، ابتذال، سوز و گداز اور مجموعی جائزہ۔ صفحہ نمبر 69 دبستان لکھنؤ کا پس منظر۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر کی موت کے بعد مغل سلطنت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان کے جانشین اپنے تخت کے لیے خود لڑنے لگے۔ ان نااہل حکمرانوں کی وجہ سے مرکز کمزور ہو گیا اور باقی کسر مرہٹوں نے اور نادر شاہ افشار اور احمد شاہ ابدالی نے پوری کر دی۔ 1722 میں بادشاہ دہلی نے سعادت علی خان کو اودھ کا صوبیدار مقرر کیا۔ مرکز کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلدی سعادت علی خان نے خود مختاری حاصل کر لی اور اودھ کی خوشحالی کے لیے بھرپور جدوجہد کی، جس کی بنا پر اودھ میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی۔ صفدر جنگ اور شجاع الدولہ نے اودھ کی آمدنی میں مزید اضافہ کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کیں۔ آصف الدولہ نے مزید اس کام کو آگے بڑھایا، لیکن دوسری طرف دہلی میں حالات مزید خراب ہو گئے، امن و سکون ختم ہو گیا اور وہاں کے ادبا و شعراء نے دہلی چھوڑنے میں عافیت سمجھی اور بہت سے شاعر ریاست اودھ کے علاقے لکھنؤ میں جا کر آباد ہوئے، جس میں میر سودا، میر زاہد، جرات، انشا، رنگینی، مصفی وغیرہ شامل تھے۔ دولت کی فراوانی، امن و امان کی سلطنت کے استحکام کی وجہ سے اودھ کے حکمران
عیش و عشرت رنگینیوں میں دلدادہ ہو کر رہ گئے۔ شجاع الدولہ کو عورتوں سے خصوصی رغبت تھی، جس کی بنا پر اس نے محل میں بے شمار عورتوں کو داخل کیا۔ حکمرانوں کی پیروی عمرا نے بھی کی اور وہ بھی اسی رنگ میں رنگتے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بازاری عورتیں ہر گلی کوچے میں پھیل گئیں۔ غازی الدین حیدر اور نصیر الدین حیدر نے آباء و اجداد کی پیروی جاری رکھی اور واجد علی شاہ نے تو ان کے میدان میں سب کو مات دے دی۔ جرات، انشا، رنگین اور مصفی نے خاص دبستان کی بنیاد رکھی اور یوں ایک دبستان مارز وجود میں آیا، جن کو ہم دبستان لکھنؤ کہتے ہیں۔ یہ دور عیش و عشرت کا دور تھا۔ سلاطین عیش پسندی اور پس مذاقی نے طوائفوں کو معاشرے کا ایک اہم جز بنا دیا۔ طوائفوں کو کوٹھے تہذیب و معاشرت کے نمونے قرار پائے، جہاں بچوں کو شائستگی اور آداب محفل سکھانے کے لیے بھیجا جانے لگا۔ یہ مختصر تاریخ تھی۔ ان حالات کی روشنی میں ہم آسانی سے تجزیہ کر سکتے ہیں کہ ان حالات میں جو معاشرہ لکھنؤ میں بن گیا وہ خوشی، عیش و عشرت، مسرت اور ہنسی کا معاشرہ تھا۔ ان حالات کی وجہ سے جس قسم کی شاعری پروان چڑھی، اس کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے دبستان لکھنؤ کے ادوار پر مختصر بحث کرتے ہیں۔ لکھنویت سے مراد شعر و ادب میں وہ رنگ ہے جو لکھنؤ کے شعراء نے اختیار کیا۔ وہ اپنی بعض خصوصیات کی بنا پر وہ رنگ قدیم اردو شاعری میں دہلوی کی شاعری سے مختلف ہے۔ اس کے دو دور بنتے ہیں۔ پہلے دور میں جرت، رنگین، انشا اور مصفی ہیں۔ دوسرے دور میں آتش اور امام ناسخ ہیں۔ خصوصیات: اکثر و بیشتر نقادوں نے دبستان لکھنؤ کے شاعری کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دلی کے مقابلے میں لکھنؤ کی شاعری میں خارجیت کا عنصر نمایاں ہے۔ لکھنوی شعراء نے عشق کے بجائے حسن کی شاعری، دل کے بجائے جسم اور غم کے بجائے نشاط کی شاعری۔ ذیل میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیں گے۔ خارجیت: دبستان لکھنؤ کی ایک عام خصوصیت شاعری کا خارجی پہلو ہے۔ ولی کے شاعری کے مقابلے میں لکھنؤ کی شاعری میں فکر اور فلسفے سے بالکل خالی ہے، نسبتاً اس میں گہرائی مقصود ہے اور ظاہرداری پر زور ہے۔ شعراء لکھنؤ کے کلام میں معشوق کے خارجی اور صاف و لوازم، مثلا لب و دندان، رخ و زلف، دوپٹہ وغیرہ کا ذکر بکثرت ملتا ہے۔ بقول سید وقار عظیم، لکھنویت تکلف اور تزنا کا دوسرا نام ہے، جہاں شاعر محسوسات اور واردات کی سچی دنیا کو چھوڑ کر خیال کی بنی ہوئی رنگینے اور فکر کی پیدا ہوئی راہوں پر چل کر خود خوش ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ لکھنؤ کی ساری زندگی میں ظاہر پر اس قدر زور ہے کہ شعراء کو دور بینی کی مہلت ہی نہیں ملی۔ ان کے نظروں کے سامنے اتنے مناظر تھے کہ ان کو دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملی۔ خارجیت کے حوالے سے استعارے ملاحظہ ہوں: بوسہ لیتی ہے تیرے پالے کی مچھلی اے صنم، ہے ہمارے دل میں عالم ماہی بے آب کا، دے دوپٹہ تو اپنا ململ کا، ناتواں ہو کفن بھی ہو ہلکا۔ مولانا حالی اس سلسلے میں لکھتے ہیں: غزل میں ایسے الفاظ استعمال کرنا عورتوں کے لوازمات اور خصوصیات پر دلالت کریں اس قوم کی حالت کے بالکل نامناسب ہے جو پردے کی پابند ہو۔ زناپن: دولت کی فراوانی اور اس کے ساتھ عیش و عشرت کی بہتات کی وجہ سے لکھنؤ کے تمدن اور معاشرت میں عام طور پر زناپن پیدا ہو گیا تھا۔ اس کا اثر وہاں کی شاعری پر گہرا پڑا۔ بقول ڈاکٹر ابوالحیثیت صدیقی، ہر زمانے، ہر قصہ اور ہر زبان میں عورت شاعری کا بڑا اہم موضوع رہا ہے، لیکن لکھنؤ کی سوسائٹی میں عورت کو ایک اہم کردار حاصل ہوا ہے۔ اس نے ادب پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ مر گیا منتظری میں تیری او وعدہ خلاف، موت آئے ملک الموت تیرے آنے کو، اوپری تجھ کو خدا نے دے دی ہے صورت نور کی، تیری ایڑی پر کروں صدقے میں چوٹی ٹور کی۔ صفحہ نمبر 82۔ ریختی: بقول جمیل جالبی، ریختی سے مرد نے عورت بن کر عورت کے خیالات بیان کیے ہیں۔ یہ عورت کے خیالات ہی نہیں بلکہ خود ان کے خیالات تھے۔
اس کا صحرا عام طور پر سعادت یا خان رنگین کے سر باندھا جاتا ہے۔ رنگین کے بعد انشا اور دوسرے شعراء نے بھی اسے پروان چڑھایا۔ ان شعراء کے ہاں ریختگی کے جو نمونے ملتے ہیں، ان کی عورتوں کے فحاشیانہ جذبات کو ان کے خاص محاوروں میں جس طرح ان لوگوں نے منظم کیا ہے، وہ لکھنؤ کی شاعری اور سوسائٹی کے دامن پر نہ مٹنے والا داغ بن گیا۔ میں جھجک اٹھی لیکن انشا نے کل چھپائے جو میری لانگ میں لانگ، سلسلہ اب گرفتاری کا کب قطع ہوا، پہلی تہذیب انہوں نے جو اتاری توڑ۔ رعایت لفظی: لکھنؤ کا معاشرہ خوش مزاج، مجلس آرا اور فارغ البلال لوگوں کا معاشرہ تھا۔ مجلس زندگی کی جامع رعایت لفظی ہوتی ہے۔ مجلسوں میں مقبول وہی لوگ ہوتے ہیں جنہیں زبان پر پوری قدرت اور لفظ کا لفظ سے تعلق اور لفظ کا معنی سے رشتہ پوری طرح سمجھتے ہوں۔ اس رعایت لفظی کی شوق نے لکھنوی شاعری کے بعض اچھے کارناموں کو بے نور کر دیا۔ مثلاً دیا شنکر نعیم کی مثنوی زبان کی خوبی اور صفائی نیز تشبیہات اور استعارات کی جدت کے اعتبار سے ایک بلند مرتبہ رکھتی ہے، لیکن جہاں کہیں نسیم نے رعایت لفظی کے شوق کی تکمیل کی، وہاں ذوق سلیم برباد ہونے لگتی ہے۔ ذوق سلیم: ہندو پسر کے عاشق کا کشتہ ہوا باغبان، لالا کا پھول رکھنا امانت کی گوہر پر، غسل کر کے یہیں دریا میں نہانے کو نہ جا، مچھلیاں لپٹیں گی اے یار تیرے بازو سے۔ قافیہ پیمائی، صفحہ نمبر 83۔ لکھنوی شاعری میں ایک خصوصیت قافیہ پیمائی ہے۔ لکھنؤ والوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ مشکل سے مشکل قافیہ باندھا جائے، اور مشکل قافیہ باندھنے کا کمال کی معراج سمجھا جاتا تھا۔ اس قافیے کی پیمائی کی وجہ سے بے جا طوالت اور بدمزگی پیدا ہوتی ہے۔ اور تختوں کی ہماری قبر میں حاجت نہیں، اور تختوں کی ہماری قبر میں حاجت نہیں، خانہ محبوب کا کوئی کواڑا چاہیے۔ انتہائی لاغری سے جب نظر آیا نہ میں، ہنس کے وہ کہنے لگے بستر کو جھاڑا چاہیے۔ معاملہ بندی: ڈاکٹر ابو الحلیت صدیقی جذبات کی پاکیزگی کو بیان کی متانت جو دہلوی شاعری کا امتیازی وصف تھا یہاں بیان کرتے ہیں۔ ان کی جگہ ایک نئے فن نے لے لی جس کا نام معاملہ بندی ہے۔ معاملہ بندی سے مراد عاشق و معشوق کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں جو وہ خلوت میں کرتے ہیں۔ اگرچہ ایسے اشعار دہلوی شعراء کے ہاں بھی موجود ہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ اس فن میں جرأت پیش تھے جو دہلی میں آئے تھے، لیکن لکھنؤ کا ماحول ان کو راس آ گیا۔ صفحہ نمبر 84۔ کچھ اشارہ جو کیا میں نے ملاقات کے وقت، ٹال کر کہنے لگے دن ہے ابھی رات کے وقت، منہ گال پر رکھنے سے خفا ہوتے ہو نہ حق، مس کرنے سے قرآن کی فضیلت نہیں جاتی، کیا جانے کم بخت نے کیا کیا ہم پر سحر، جو بات نہ تھی ماننے کی مان گئے ہم۔ تشبیہات اور استعارات میں نزاکت اور پیچیدگی: ایک اچھے ادب پارے کے لیے تشبیہات اور استعارات کا استعمال ناگزیر ہے۔ دبستان دہلی کے شعراء کے ہاں اس کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ آ گیا وہ شجر حسن نظر جب ہم کو، بوسے سے لے کے لب شیریں کو چھوڑا تو نے، یوں پرچھائیاں تھی چاروں طرف اس جناب کے، جیسے کرن نکلتی ہے گرد آفتاب کے۔ محاورات: لکھنؤ کے شعراء کو محاورات کے استعمال اور انتخابی الفاظ میں بڑی قدرت حاصل ہے جو قابل ستائش ہے۔ مثالیں حسب ذیل ہیں: ہجر کی شب سے نہ ڈرا کر طالب روز و وصال، گنتے گنتے صبح کر دیتے ہیں اختر سینکڑوں۔ حسن عارضی تھا کھل گیا، خیالی خط کے آتے ہی لفافہ کھل گیا، راز دل کتنا چھپایا کھل گیا، حال اس دولت سرا کا کھل گیا۔ نازک خیالی: لکھنؤ شعراء کا خاصہ یہ ہے کہ انہوں نے ناز و خیالی سے خوب کام لیا۔ ناز و خیالی اور مبالغہ آفرینی ان کے ہاں زیادہ ہے، اور اس سے ناسک سب سے آگے ہے۔ رات کو چوری چھپے پہنچا جو میں، غل مچا اس نے دوڑو چور ہے، صنم کہتے ہیں تیری بھی کمر ہے، کہاں ہے کس طرف کو ہے کدھر ہے،
بوسہ لیتی ہے تیرے پالے کی مچھلیاں اے صنم، ہے ہمارے دل میں عالم ماہی بے آب کا۔ فارسی عربی کی بے جوڑ ترکیبیں۔ شعراء لکھنؤ کے ہاں عربی فارسی کی بے جوڑ ترکیبیں کثرت سے استعمال ہوتی ہیں۔ زبان دہانی دکھانے کے لیے عربی فارسی کے لمبے لمبے اشعاروں میں بھر دیے جاتے ہیں۔ لکھنوی شعراء نے زبان میں تراش خراش کر کے زبان کی جرائی کا وہ عمل کیا جو دل آویز، خوبصورت اور سبک بندی الفاظ مٹا ڈالنے جو ہمیں اس سے پہلے شعراء دہلی کے ہاں نازک رنگینیوں کی طرح جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ تیر ہی کیا تیر کے آگے سماک میں آیا، کہ آفتاب بھی تو اختراق میں آیا۔ صفحہ نمبر 86۔ ہے عجب رنگ کی وحشت تیرے دیوانے میں، جینا آبادی میں لگتا ہے نہ ویرانے میں۔ گزرا جہاں سے میں تو کہا اس کے یار نے، فتنہ گیا فساد گیا درد سر گیا۔ تغزل کی چھلکیاں ہر غزل گو کے ہاں ملتی ہیں۔ اس کے بغیر غزل کی خوبصورتی اور کامیابی زیادہ تر معدوم ہوتی ہے۔ لکھنؤ شعراء نے غزل کو اپنی شاعری میں جگہ دی ہے۔ انہوں نے ایسی شاعری کی جن میں جذبات کی ترجمانی، حسن کاری اور فکر و بیان، سادگی و پرکاری وغیرہ سب چیزیں موجود ہیں۔ طویل غزلیں لکھنوی شاعری کی ایک اور نمایاں خصوصیت طویل غزلیں ہیں، اگرچہ اس میں شک نہیں کہ ابتدا جرأت مصفی کی جو دلی دبستان سے تعلق رکھتے تھے اور دلی کی تباہی کے بعد لکھنؤ جا بسے، لیکن لکھنوی شعراء نے اس کو زیادہ پھیلایا اور بڑھایا۔ اکثر لکھنوی شعراء کے ہاں طویل غزلیں بلکہ 2 غزالہ اور سہ غزلہ کے نمونے ملتے ہیں، چنانچہ 130 اشعار پر مشتمل غزلیں اکثر ملتی ہیں۔ بقول ڈاکٹر خواجہ زکریا بعض اوقات اس سے بھی زیادہ طویل غزلیں لکھی جاتی ہیں۔ ابتذال شعراء لکھنؤ کی ایک عام خصوصیت یہ ہے، یہ لفظ ذلیل سے نکلا ہے، یعنی گھٹیا، سطحی اور بازاری۔ بعض ادب و شعر میں بازاری اعلیٰ ذوق کے گرا ہوا خیال اور بیہودہ الفاظ لانا، مثلاً دوپٹے کو آگے سے دوران نہ اوڑھو، نمود چیزیں چھپانے سے کیا حاصل، مر گئے عاشق جب آگے سے دوپٹہ ہٹ گیا، کیا بلاغت رحلت کے نکارے ہیں دلبر، مرزا ہے جو ساتھ اس کے بوسہ بھی دیجیے، مزہ ہے اس کے ساتھ جو بوسہ بھی دیجیے، یہ ساری گلوریاں کھلانے سے حاصل۔ سوز و گداز۔ اس ساری بحث سے ہرگز یہ مقصود نہیں کہ لکھنوی شعراء کے یہاں اعلیٰ درجے کی ایسی شاعری موجود نہیں جو ان کو سوز و گداز، جذبات اور احساسات کی ترجمان ہو۔ تمام نقادوں نے اس بات کی تاکید کی کہ شعراء لکھنؤ کے ہاں ایسے اشعار کی کمی نہیں جو پڑھنے والے کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہوں۔ ایسے نمونے ناسخ اور آتش کے علاوہ امانت کے ہاں بھی زیادہ ملتے ہیں۔ رشک سے نام نہیں لیتے کہ سن نہ لے کوئی، دل ہی دل میں ہم اسے یاد کیا کرتے ہیں، کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا، بتوں کے عاشق عشق کو کیا جی اضطراب دیا، یہ دل دیا کہ خدا نے مجھے عذاب دیا۔ مجموعی جائزہ۔ اردو ادب میں دونوں دبستانوں کی اپنے حوالے سے ایک خاص اہمیت ہے۔ دبستان لکھنؤ نے موضوعات کے بجائے زبان کے حوالے سے اردو ادب کی بہت خدمت کی ہے، جبکہ دبستان لکھنؤ کا اثر دہلی کے آخری دور کے شعراء غالب مومن ذوق پر بھی نمایاں نظر آتا ہے، جبکہ لکھنؤ کا محبوب دلی کے بجائے ایک گوشت پوست اور عام انسان ہے۔ اسی رنگ کو آنے والے تمام شعراء نے صحت مند حوالوں سے بھی بہترین شاعری کی تخلیق کی۔ صفحہ نمبر 88۔ فورٹ ولیم کالج۔ پس منظر: فورٹ ولیم کالج کا قیام ڈاکٹر گلکرسٹ۔ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد: فورٹ ولیم کالج کی خدمات، فورٹ ولیم کے مصنفین۔ مجموعی جائزہ۔ انگریز ہندوستان کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ اپنا تسلط قائم کیا۔ اپنے اس تسلط کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے یہاں مختلف ادارے قائم کیے۔ ان میں فورٹ ولیم کالج، دوسرا دہلی کالج اور تیسرا انجمن پنجاب زیادہ اہم ہے۔ پس منظر: اردو زبان کی پیدائش، فروغ اور تہذیب کے بارے میں ایک اہم نکتہ یہ ہے تصور کیا گیا ہے کہ زبان کسی منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں بلکہ ایک لالہ خرد ہے جس نے اپنی غذا عوام
سے حاصل کی ہے اور اپنے اسمار بلا امتیاز خواص و عوام میں تقسیم کی ہیں۔ اردو کا اولین روپ کاروباری ہے، زبان کی صورت میں ابھرا ہے، لیکن ادبی زبان سب سے پہلے شاعری میں نمایاں ہوئی اور اسے ابتدائی فروغ میں جنوبی ہند میں حاصل کیا گیا۔ زمانی اعتبار سے شاعری کے مقابلے میں ادبی نثر بہت عرصے کے بعد ظہور میں آئی اور اس کے ارتقاء کا اولین اہم مرکز کلکتہ بنا، جو دہلی سے خاصے فاصلے پر ہندوستان کے مشرقی حصے میں واقع ہے۔ رام بابو سکسینہ نے لکھا ہے کہ اردو نثر کی ابتدا فورٹ ولیم کالج سے کلکتہ سے ہوئی۔ سکسینہ کی اس رائے سے اختلاف کی گنجائش یوں موجود ہے کہ اردو نثر کی تاریخ 8ویں صدی ہجری سے شروع ہوتی ہے۔ نثر کے یہ نمونے چھوٹے چھوٹے رسالوں کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 79۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے پہلے اردو نثر کے فروغ کے امکانات کچھ زیادہ روشن نہیں تھے۔ دلی اور پھر لکھنؤ میں شاعری کو زیادہ اہمیت ملی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاعری فکر و خیال کے تخلیقی اظہار کے لیے زیادہ موزوں تھی اور اس میں قدرت بیان اور ذہنی برتری ثابت کرنے کے لیے زیادہ حربے استعمال ہو سکتے تھے۔ شاہان سلطنت شعراء کے اس پس منظر، اس سرپرست اور امائن حکومت شاعری کے قدردان تھے۔ شاعری نہ صرف وسیلہ عزت تھی بلکہ یہ شخصی عظمت و فضیلت کا اظہار بھی تھی۔ چنانچہ جست بندش، پھڑکتا ہوا قافیہ، گنگناتی ہوئی ردیف، سنگلاخ زمین اور مشکل الفاظ میں مضمون آفرینی عظمت فن کا اظہار بن گئی۔ شاعری کا اعلیٰ نمونہ چونکہ فارسی تھی، اسی لیے فارسی زبان کے اسالیب بیان کی تقلید کو امتیازی شان حاصل ہو گئی۔ مغلیہ سلطنت کے دور عروج میں فارسی کو دربار اور معاشرے میں جو اہمیت حاصل تھی وہ زوال کے عہد میں بھی قائم رہی اور مقامی زبانیں جو امتیاز کے بعد اردو کا ادب روپ دھارتی رہیں، فارسی کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ولی کے گرد و نواح میں فارسی زبان کے غلبے کا نتیجہ ہوا۔ اردو کو حقیر لوگوں کی زبان سمجھا جانے لگا، اس میں طبع آزمائی غیر تہذیبی عمل قرار پایا۔ اردو شاعری کو دکن اور اردو نثر کو کلکتہ میں فروغ حاصل ہوا تو اس کی کئی اہم وجوہات موجود ہیں۔ اولاً یہ کہ علاقے فارسی تسلط سے نسبتاً آزاد تھے۔ ثانیاً دکن اور کلکتہ میں عوام اور حواس دونوں کی جذباتی وابستگی فارسی کے ساتھ نسبتاً کم تھی۔ ثالثاً دکن میں شاعری اور دور حکومت میں شمالی ہند میں انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اقتدار میں فارسی کا غلبہ نسبتاً کم ہو رہا تھا۔ رباً انگریزوں نے ہندوستانی معاشرت کو سمجھنے کے لیے ادوار اور ہندی کو اہمیت دی، لیکن مسلمان حکمرانوں کو سرکاری زبان فارسی کے خلاف واضح رد عمل اظہار کیا، اس کے تاثرات کم کرنے کی شعوری کاوش کی گئی۔ صفحہ نمبر 90۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہند میں اردو نثر کے فروغ کے امکانات نمایاں ہونے لگے اور فورٹ ولیم کالج نے انہیں روشن تر کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ 1690 میں اورنگزیب کی فوج نے انگریزوں کو شکست دے دی۔ ایک معاہدے کے تحت ایک قلعہ اراضی انگریزوں کو ملا۔ 10 سال بعد انگریزوں نے اس جگہ پر ایک قلعہ بنایا اور اس کو فورٹ ولیم کا نام دیا گیا، جس کو بعد فورٹ ولیم کالج کے نام سے رکھا گیا۔ اس طرح 10 جولائی 1800 میں کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ فورٹ ولیم کالج کے منتظم اعلیٰ تھے۔ گلکرسٹ یا گلکراسٹ فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستان کے مصنفین میں سے سرفہرست گلکرسٹ کا نام ہے۔ وہ بطور ڈاکٹر ہندوستان آئے اور یہاں کی زبانیں سیکھی، کیونکہ اس کے بغیر وہ یہاں کے پیشے کو بخوبی سر انجام نہیں دے سکتے تھے۔ بعد میں فورٹ ولیم کالج کا آغاز کا سبب بنے۔ جان گلکرسٹ نے 4 سال تک اس کالج میں خدمات سر انجام دی اور 1804 میں پینشن لے کر انگلستان چلے گئے، جہاں پر اورینٹل انسٹیٹیوٹ میں اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ 4 سالہ قیام میں انہوں نے درجہ ذیل کتابیں لکھیں۔ انگریزی ہندوستانی لغت میں ان کی پہلی تصنیف ہے۔ اس لغت میں انگریزی الفاظ کے معنی اردو رسم الخط میں شامل کیے گئے اور ان میں اس طرح اشارے کا اضافہ کیا گیا جن سے پڑھنے والوں کو الفاظ کے تلفظ میں زیادہ سے زیادہ سہولت ہو۔ لغت میں معنی سمجھانے کے لیے اردو ہندی اشعار کو رومن میں درج کیا گیا۔ ہندوستان زبان کے قواعد ان کی دوسری تصنیف ہے۔
یہ اردو کی صرف و نحو کی بہترین کتاب ہے۔ بہادر علی حسینی نے رسالہ گلکرسٹ کے نام سے اس کتاب کا خلاصہ مرتب کیا۔ بیاض ہندی میں فورٹ ولیم کالج کے مصنفین و مؤلفین کا انتخاب کیا گیا۔ مشرقی قصے میں حکایتوں اور کہانیوں کا ترجمہ شامل ہے، جو حکایت لقمان اور نذیر اور انگریز، فارسی، برج بھاشا اور سنسکرت کے واسطے مترجم تک پہنچی۔ ان کے علاوہ گلکرسٹ کی تصانیف میں مشرقی زبان دان، فارسی افعال کا نظریہ، جدید رہنمائے اردو، اتلیق ہندی، عملی خاکے ہندی عربی، آئینہ ہندی، داستان گو اور ہندوستانی بول چال وغیرہ شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 91۔ فورٹ ولیم کالج کے مقاصد۔ چونکہ انگریز طویل مدت تک ہندوستان کو اپنے پنجوں میں جکڑے رکھنا چاہتے تھے اور پھر وقتی طور پر ہی صحیح مؤثر انداز میں حکمرانی کے لیے ان صاحبان انگلیشیا کے لیے ضروری تھا کہ خیال کیا جائے کہ انہیں مقامی رسوم و رواج، زبان و ادب، طرز و بود و باش، تہذیب و تمدن، تاریخی، مذہبی اور ثقافتی روایات و اسالیب سے روشناس کرایا جائے، تاکہ انہیں امور حکمرانی اور اسالیب جہانداری کی ادنیسیبی وقت کا سامنا کرنا پڑے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کے لیے فورٹ ولیم کالج کا قائم کیا گیا۔ اس زمانے میں فارسی زبان بر صغیر کی ثقافتی زبان تھی۔ ہندوستان میں اسے سرکاری زبان، درباری زبان، ادبی، علمی، تہذیبی، ثقافتی زبان ہونے کا شرف حاصل تھا، لیکن اردو زبان مقامی لوگوں کی زبان بن کر رہ گئی تھی اور اس زمانے میں ہندوستان کے طول و عرض میں بولی، لکھی اور سمجھی جاتی تھی۔ لارڈ ولزرلی اس راز سے بخوبی آگاہ تھے کہ یہی زبان آگے تمام ہندوستان کی زبان بنے گی۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ایک ہی زبان بولنے والے ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے کے قریب تر اور باہم مربوط ہوتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اردو کی طرف توجہ دی۔ ایک اور پہلو بہت اہم ہے کہ فارسی زبان کے مسلم حقیقت کے باوجود انگریز ہندوستان کو مختلف لسانی حلقوں میں بانٹنا چاہتے تھے۔ انہیں علم تھا کہ ہندوستان کے رہنے والے مذہبی عقائد کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس قسم کی صورتحال میں انگریزوں کو اپنا فائدہ نظر آیا۔ انگریزوں کا شروع دن سے یہ فلسفہ تھا کہ پھوٹ ڈلواؤ اور حکومت کرو، چنانچہ اس صورتحال میں انہیں اپنا مطلب دکھائی دے رہا تھا۔ انگریزوں کی نظر اس حقیقت پر بنی تھی کہ انسانی اختلافات کی وجہ سے علاقائی ادب کو فروغ حاصل ہوگا۔ اس طرح ہندوستان کے علاقائی ادب کو فروغ حاصل ہوا اور ہندوستان میں ایک نئی تقسیم کی گئی، جس کو ایک مقصد اور توانا تعصب کی شکل میں مزید ہوا دی جا سکتی ہے۔ صفحہ نمبر 92۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات۔ فورٹ ولیم کالج کی خدمات بے شمار ہیں۔ فورٹ ولیم کالج شمالی ہند کا پہلا ادبی اور تعلیمی ادارہ ہے جہاں اجتماعی حیثیت سے ایک واضح مقصد اور منظم ضابطہ کے تحت ایسا کام ہوا جس سے اردو زبان و ادب کی بڑی خدمت ہوئی۔ اس کالج کے ماتحت جو علمی ادب تخلیقات ہوئیں، جہاں وہ ایک طرف علمی ادبی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتی تھی، تو دوسری طرف ان کی اہمیت اور افادیت اسی بنا پر تھی کہ ان تخلیقات نے اردو زبان و ادب کے مستقبل کی تعمیر و تشکیل میں بڑا حصہ لیا۔ فورٹ ولیم کالج کے قیام سے قبل اردو زبان کا نثری ذخیرہ بہت محدود تھا۔ اردو نثر میں جو چند کتابیں لکھی گئی تھیں، ان کی زبان مشکل، ثقیل اور بوجھل تھی۔ شستہ معنی کے تلاش میں جوئیں شیریں لانے تک کسی طرح کم نہ تھی۔ فارسی اثرات کے زیر اسلوب نگارش، تکلف و تزنہ اور بھرپور لکھنے والے اپنی قابلیت جتانے اور اپنے علم و فضل کے اظہار کے لیے موٹے اور مشکل الفاظ ڈھونڈ کر لایا کرتے تھے، لیکن فورٹ ولیم کالج کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ اس نے اردو نثر کو اس پرتکلف اور انداز تحریر کے خاردار راز سے نکالنے کی کامیاب کوشش کی۔ سادگی، روانی، بول چال اور انداز معاشرت کی عکاسی وغیرہ اس کالج کے مصنفین کی تحریر کا نمایاں وصف ہیں۔ تراجم۔ فورٹ ولیم کالج کی اردو تصنیف و تالیف کے ساتھ ترجمے کی بھی اہمیت واضح کی گئی۔ منظم طور پر ترجموں کی مساعی اور اردو نثر میں ترجموں کی روایت کا آغاز ہوا اور 19ویں اور 20ویں صدی میں اردو نثر میں ترجمہ کرنے کی جدید تحریکیں شروع ہوئیں۔ ان کے پس پردہ فورٹ ولیم کالج کا اثر کار فرما رہا۔ اسلوب۔ فورٹ ولیم کالج کی بدولت تصنیف و تالیف کے کام میں موضوع
کی افادیت اور اہمیت کے علاوہ اسلوب کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ یہ محسوس کیا گیا ہے کہ جس قدر موضوع اہمیت کا حامل ہوگا، اسی قدر اسلوب بیان اور اسلوب بیان کی سادگی اور سلاست اور اردو زبان کا روزمرہ کا استعمال ہونا ضروری ہے، تاکہ قاری اس بات کو سمجھ سکے کہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ مطالب کو آسان اور عام فہم زبان میں بیان کر سکے۔